اپنے آپ کو اہل علم کے سپرد کر دو تاکہ اللہ کے نور سے مستفیض ہو سکو۔ اطاعت سب سے اچھی عبادت ہے۔ جس نے دوسروں کو تنگ کیا اس نے خدا کو اذیت دی۔ غریبی ایک نعمت ہے، صبر و شکر کے ساتھ قبول کرو، اور امیری لعنت ہے کہ یاد الہی سے غافل کرتی ہے۔ صادق اور یقین دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے انسان کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا اور بندہ اپنی منزل پہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ احمق انسان کی ہنسی وہ واحد شے ہے جو تمام عالم کو چکر میں ڈال دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص سخت گناہ کرنے کے بعد خلوص کے ساتھ خدا کی جانب لوٹ آئے تو اس کو پرہیزگار سمجھو۔ نیکی کرنے کا موقع ایک بار جبکہ برائی کرنے کا 100 بار ملتا ہے۔ عظیم انسان وہ ہے جس کے عزائم جلیل ہیں مگر خواہشات قلیل ہیں۔ قرض لینے اور دینے سے پیسہ اور دوست دونوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو انسان دولت کے استعمال سے ڈرتا ہے وہ دولت پانے کا مستحق ہی نہیں۔ جو دوسروں کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کرے وہ خود آزاد کہلانے کا حقدار نہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ غلط کار وہ شخص ہے جو باطل میں دلچسپی لیتا ہے۔ آزادی کا سنگیت صرف آزادی کے ساز سے پھوٹتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے مہنگی اور قیمتی چیز آزادی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے ہر موڑ پر اس کی قیمت ادا کی ہے۔ ایک طریقے سے نیکی میں لگ جانے سے سارے طریقے آسان ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ اندھا پن ہدایت پانے کے بعد دوبارہ گمراہ ہو جانا ہے۔ لوگوں میں زیادہ بزرگ، زیادہ پرہیزگار آدمی صرف وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ بہترین صدقہ وہ تنگ دست آدمی کا صدقہ ہے، اور صدقے کا آغاز بال بچوں والے سے کرو۔ جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو اس کی امانت واپس کر دو۔ اگر کوئی تم سے خیانت کرے تو بھی تم اس سے خیانت مت کرو۔ اگر روح بیدار اور فطرت معصوم ہو تو انسان بہت جلد اپنی غلطی سمجھ جاتا ہے۔ آنسو خاموش تنہا موت کی طرح پگھلتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ درویش کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بادشاہوں کی ملاقات کو سانپ اور اژدہے کی ملاقات سمجھے۔ جو اپنے وجود کو پسند کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جیسے شیطان۔ بولتے ہوئے عورت کی ایک آنکھ پھڑک رہی ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اندر سے بہت دکھی ہے۔ بوقت عمل یہ یقین لازمی ہے کہ حقیقی میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ کھانا تنہا نہیں کھانا چاہیے بلکہ اس میں اثار کرنا چاہیے۔ جو بندہ نیک لوگوں کی خدمت ترک کرتا ہے وہ جھوٹے دعوے میں مبتلا ہوتا ہے۔ عورتوں اور بازاری لوگوں سے پرہیز کرو اور سوال ہمیشہ ضرورت کے مطابق کرو۔ بڑوں کو ان کے نام سے نہ پکارو اور نہ ہی بولنے کی ابتدا خود کرو۔ جہاں تیری عزت اور احترام کے خلاف کوئی بات ہو وہاں ہرگز مت جاؤ۔ مسافر کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر حال میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور اپنے میزبان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے لیے ابتدا، انتہا، راہ حق دکھلاتی ہے۔ نیک بیوی دین کا ستون ہے اور گھر کی روشنی ہوتی ہے، لیکن بری عورت مرد کے لیے دین و دنیا کا وبال اور خدا سے غافل کرنے والی ہوتی ہے۔
جو بندہ وقت کی پرواہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے فرض کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو شخص جوانی میں نافرمانی کرتا ہے بڑھاپے میں ذلت اور خواری اٹھاتا ہے۔ راتوں رات دولت مند بننا چاہتے ہو تو عورت کی ایک نرم چیز یعنی اس کا نرم لہجہ اور اچھے حسن و اخلاق کو اپنے پاس رکھو۔ سب سے بڑی نیک خصلتی سخاوت ہے اور سب سے زیادہ بد خصلتی بخل ہے۔ خدا کو ہمیشہ یاد رکھ، تجھ سے کوئی گناہ صادق نہیں ہوگا، کم سے کم موت کو تو فراموش نہ کر، کیونکہ مرنا ضرور ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے جو حیا کا ذکر کرتا ہے اور پھر خود خدا سے حیا نہ کرے۔ عقل مند وہ ہے جو زیادہ بیہودہ باتوں سے پرہیز کرے اور خاموشی بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے۔ حق تعالیٰ سے محبت رکھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں سے محبت رکھو جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوں۔ جسے اپنے ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں کہ دوزخ ہے یا جنت، وہ بھلا کس طرح فکر کر سکتا ہے؟ وہ شخص جھوٹا ہے جو عورت کو اپنے پاس بٹھائے اور کہے مجھے اس سے کوئی رغبت نہیں۔ غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لینا ایک بہت بڑا اور اعلیٰ کردار کی نشانی ہے۔ ہر شخص ایک کتاب ہے، بشرط یہ کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو۔ اگر مجھے روئے زمین کی بادشاہت دے دی جائے اور میرا کتب خانہ مجھ سے لے لیا جائے تو میں اس پر ہرگز رضامند نہیں ہوں گا۔ ہم پر جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ کنبے کے عقائد ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں انسان کا خطرناک دشمن انسان ہی ہے۔ انسان کو دشمن کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ نہ کرنا چاہیے کہ پھر اس کو دوست بنانا ممکن نہ ہو۔ دوست بناتے وقت دل کو قبرستان بنا لینا چاہیے تاکہ اپنی خواہشوں اور دوست کی برائیوں کو اس میں دفن کر سکیں۔ جو انسان ایسا دوست نہیں رکھتا جس کے آگے اپنے دل کی بات کہہ سکے، مرحوم و خوار ہے جو اپنے دل کو کھاتا ہے۔ مرد تاریخ ساز ہے لیکن بذات خود تاریخ کا درجہ رکھتی ہے۔ پنگھوڑا ہلانے والے یہی نازک ہاتھ دراصل تاریخ کو جنم دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو مردہ قوموں کی رگوں میں تازہ خون دوڑا دیں وہ کبھی نہیں مرتے، ان کی موت میں ہزاروں زندگیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ عقل مند وہی ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ پہلے دن وہی کرے جو کہ وہ تیسرے روز کرے گا۔ نگاہیں اس وقت پاک رہتی ہیں جب تک نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے۔ وہ بنیاد جو کبھی ویران نہ ہو عدل ہے، وہ تلخی جس کی آخری شرینی ہو صبر ہے، وہ شرینی جس کا آخری تلخ ہو وہ شہوت ہے۔